Subscribe to our channel and press the bell icon. السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 8th ہسٹری فرسٹ ٹرم سالڈ ایگزام پیپر فرسٹ سیمسٹر کا امتحانی پرچہ ہے۔ مضمون تاریخ و سیاسی سائنس، جماعت ہشتم، 25 نمبرات کے لیے۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 الف، صحیح متبادل کا انتخاب کر کے بیانات کو دوبارہ لکھیے۔ پہلا ہے تاریخ کے ماخذوں میں سے ڈیش ماخذ جدید ٹیکنالوجی پر مبنی ہے۔ اس کا جواب ہے سمعی و بصری۔ دوسرا ہے ڈیش کی سربراہی میں قائم کردہ قانونی کمیٹی نے قانونی ضوابط طے کیے۔ اس کا جواب ہے لارڈ میکالے۔ تیسرا ہے راموشی برادری کو منظم کر کے ڈیش نے انگریزوں کے خلاف بغاوت کر دی۔ اس کا صحیح جواب ہے اماجی نائک۔ سوال نمبر 2 ہے الف، درج ذیل ہر سوال کا جواب ایک جملے میں لکھیے۔ پہلا ہے برطانوی دور میں محکمہ سروے آف انڈیا کس مقصد کے تحت قائم کیا گیا تھا؟ دوسرا، کن کے درمیان ہونے والی جنگ کو کریمین جنگ کہتے ہیں؟ تیسرا، گاندھی جی نے بھارت میں کس مقام پر پہلی ستیہ گرہ کی؟ پہلے کا جواب ہے بھارت کے مختلف صوبوں اور شہروں کے سائنٹیفک طریقے سے جائزہ لے کر نقشے تیار کرنے کے لیے انگریزوں کے دور میں محکمہ سروے آف انڈیا قائم کیا گیا تھا۔ دوسرے کا جواب ہے کریمین جنگ روس اور ترکی انگلستان فرانس کے درمیان ہوئی تھی۔ تیسرے کا جواب ہے گاندھی جی نے بھارت میں پہلا ستیہ گرہ چمپارن کے مقام پر کیا۔ سوال نمبر 2 کا بے ہے دی گئی ہدایت کے مطابق عمل کیجیے۔ کوئی دو۔ پہلا ہے درج ذیل جنگوں کے واقعات زمانے کے لحاظ سے خط زمانی پر دکھائیے۔ اس کا جواب ہے پہلا ہے 1757 عیسوی پلاسی کی جنگ۔ دوسرا 1764 عیسوی بکسر کی لڑائی۔ تیسرا 1799 عیسوی سری رنگا پٹنم کی لڑائی۔ چوتھا 1849 عیسوی سکھ انگریزوں کی دوسری جنگ۔ دوسرا ہے درج ذیل تصوراتی خاکہ مکمل کیجیے۔ برہمو سماج کے اصول۔ اس کا جواب ہے اونچ نیچ کی تفریق نہ کرنا، رسومات کی مخالفت کرنا، عبادت کے راستے کو اپنانا، وحدانیت۔ سوال نمبر 3 کا الف ہے درج ذیل تصورات واضح کیجیے۔ کوئی دو۔ پہلا ہے سامراجیت، پائکوں کی بغاوت، انتہا پسند۔ پہلے کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے ترقی یافتہ ملک کے غیر ترقی یافتہ ملک پر اپنا تسلط قائم کرنے اور نوآبادیاں قائم کرنے کو سامراجیت کہتے ہیں۔ دوسرا، اپنی حکومت کی جغرافیائی حدود سے پرے دوسرے زمینی علاقے پر قبضہ جمانا ہی سامراجیت ہے۔ تیسرا، فوجی نقطہ نظر سے طاقتور یورپی ممالک کی سامراجیت پسندانہ پالیسی کے سامنے ایشیا اور افریقہ کے ممالک ٹک نہیں سکے، اس لیے وہ ان کے غلام بن گئے۔ چوتھا، صنعتی انقلاب کے بعد سامراجیت میں اضافہ ہوتا گیا، 20ویں صدی میں اس کا خاتمہ ہو گیا۔ انتہا پسند اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے قومی جماعت کے وہ اراکین جو حصول آزادی کے لیے بڑے پیمانے پر عوامی احتجاج کی تحریکیں چلانے اور جدوجہد کے طریقے میں شدت اختیار کرنے کے حامی تھے، انہیں انتہا پسند کہتے ہیں۔ دوسرا ہے اعتدال پسندوں اور انتہا پسندوں کا مقصد حصول آزادی تھا، مگر دونوں گروہوں کے طریقہ کار میں اختلاف تھا۔ تیسرا، اعتدال پسندوں کے آئینی طریقوں پر انتہا پسندوں کو یقین نہیں تھا۔ چوتھا، انتہا پسندوں کا خیال تھا کہ لاکھوں کی تعداد میں تحریک میں شریک ہو کر لوگ حکومت کو للکاریں گے تبھی آزادی ملے گی۔ پاٹکوں کی بغاوت اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے عہد وسطیٰ میں اڑیسہ میں کئی آزاد حکومتیں تھیں، ان راجاؤں کے یہاں تعینات سپاہیوں کو پاٹک کہا جاتا تھا۔ دوسرا، یہ راجا ان سپاہیوں کی گزر بسر کے لیے مفت زمینیں دیا کرتے تھے۔ تیسرا، شرط یہ ہوتی کہ جنگ کے موقع پر یہ لوگ اپنے راجا کی طرف سے لڑائی میں حصہ لیں گے۔ چوتھا، انگریزوں نے پاٹکوں سے وراثت میں چلی آ رہی یہ زمینیں واپس لے لی، اس لیے 1857 عیسوی میں پاٹکوں نے بخشی جگن سنگھ بندھو ودیادھر کی قیادت میں انگریزوں کے خلاف بغاوت کی۔
سوال نمبر 4 ہے، درج ذیل بیانات وجوہات کے ساتھ واضح کیجیے۔ کوئی تین۔ پہلا ہے پلاسی کی لڑائی میں سراج الدولہ کو شکست ہوئی۔ دوسرا، 1857 کی لڑائی میں انگریز فوج کے سامنے بھارتی سپاہی ٹک نہ سکے۔ تیسرا، 19ویں صدی کے آغاز میں بھارتی عورتوں کی حالت ابتر تھی۔ چوتھا، لارڈ کرزن نے تقسیم بنگال کا فیصلہ کیا۔ پہلے کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے، بنگال کے نواب سراج الدولہ نے انگریزوں کی کولکتہ میں واقع تجارتی کوٹھی پر قبضہ کر لیا، جس کی وجہ سے انگریزوں میں بے چینی پیدا ہوئی۔ دوسرا، رابرٹ کلائیو نے نواب کے سپہ سالار میر جعفر کو نواب کی گدی کا لالچ دے کر اپنے ساتھ ملا لیا۔ تیسرا، 1757 عیسوی میں انگریزوں نے نواب پر حملہ کر دیا۔ پلاسی کے مقام پر دونوں افواج میں تصادم ہوا۔ چوتھا، پہلے ہی طے کیے گئے منصوبے کے مطابق میر جعفر کی قیادت میں لڑنے والے نواب کی فوج نے جنگ میں شرکت نہیں کی، جس کی وجہ سے پلاسی کی جنگ میں سراج الدولہ کو شکست ہوئی۔ بھارتی سپاہی انگریز فوج کے سامنے ٹک نہ سکے۔ اس کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے، بھارتی سپاہیوں کے پاس ضرورت بھر جدید ہتھیار نہیں تھے۔ دوسرا، انگریزوں کے پاس دولت کی فراوانی اور تجربہ کار سپاہی تھے، جبکہ ہندوستانی فوج ان باتوں سے محروم تھی۔ تیسرا، بھارتی سپاہی اگرچہ بہادر تھے، مگر انگریز سپاہیوں کی طرح ان میں حکمت عملی نہیں تھی، اور نہ ہی وہ مناسب وقت پر استعمال کیے جانے والے مناسب داؤ پیچ سے واقف تھے۔ اگلا ہے بنگال کی تقسیم۔ اس کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے، ہندوؤں اور مسلمانوں میں نفاق پیدا کر کے آزادی کی تحریک کو کمزور بنانا انگریزوں کا اہم مقصد تھا۔ دوسرا، لارڈ کرزن نے پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو کی پالیسی استعمال کر کے انگریز حکومت کو طاقتور بنانا طے کیا۔ تیسرا، ایسا سبب بتایا گیا کہ بنگال کا بڑا صوبہ ہونے کی وجہ سے اس کا کاروبار سنبھالنا انتظامی نقطہ نظر سے مشکل ہے۔ چوتھا، انتظامی امور میں سہولت کا سبب بتاتے ہوئے لارڈ کرزن نے 1905 عیسوی میں صوبہ بنگال کو تقسیم کر دیا۔ 19ویں صدی کے آغاز میں بھارتی خواتین کی حالت قابل رحم تھی۔ اس کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے، بھارت میں خواتین کے ساتھ برابری کا سلوک نہیں کیا جاتا تھا۔ دوسرا، انہیں حصول تعلیم کے حق سے محروم رکھا گیا تھا۔ تیسرا، عورتوں کو معاشی و سماجی حقوق حاصل نہیں تھے۔ چوتھا، بچپن کی شادی، بوڑھوں کے ساتھ دوشیزاؤں کی شادی، رسم ستی، بیواؤں کی شادی پر پابندی جیسی مذموم رسومات نے عورتوں کو جکڑ رکھا تھا۔ سوال نمبر 5 ہے، درج ذیل سوالوں کے مفصل جواب لکھیے۔ کوئی ایک۔ پہلا ہے، تاریخ کے زبانی ماخذوں میں نیچے دیے ہوئے ماخذوں کے فوائد واضح کیجیے۔ الف، جوشیلے گیت۔ ب، پواڑے۔ دوسرا ہے، انگریزوں کے زمانے سے پہلے اور انگریزوں کے زمانے میں محصول سے متعلق جو پالیسیاں تھیں ان کا موازنہ کیجیے۔ پہلے کا جواب ہے، جوشیلے گیت۔ پہلا نقطہ ہے، آزادی کی تحریک کے زمانے میں اہم تاریخی مواقع پر کئی لوگوں نے جوشیلے گیت تخلیق کیے۔ دوسرا، ان گیتوں میں اپنا ورثہ، عظیم شخصیات کے کارنامے، مؤثر حالات، انگریزوں کا ظلم و ستم جیسے مختلف امور کا ذکر پایا جاتا ہے۔ تیسرا، ان گیتوں سے آزادی کی تحریک میں شامل افراد کو تحریک ملتی تھی اور ان میں جوش پیدا ہوتا تھا۔ چوتھا، ان گیتوں میں بیان کردہ اشخاص، مقامات، واقعات کی تفصیل تاریخ نویسی میں کارآمد ہوتی ہے۔ بے، پواڑے۔ پہلا نقطہ ہے، بہادری کے جذبات سے بھرپور گیت جو پورے جوش و خروش سے پیش کیے جاتے ہیں انہیں پواڑے کہتے ہیں۔ 1857 عیسوی کی جنگ آزادی پر اس میں شریک بہادروں کے حوصلوں پر مبنی پواڑے لکھے گئے۔ دوسرا، ستیہ شودھک سماج نے دلت پچھڑے طبقے کو بیدار کرنے کے لیے پواڑے تخلیق کیے۔ متحدہ مہاراشٹر کی غیر معمولی جدوجہد کے دوران کئی پواڑے لکھے گئے۔ تیسرا، سننے والوں اور سماج کو ترغیب دینے، ان میں بیداری پیدا کرنے کے لیے کے مقصد سے پواڑے تخلیق کیے گئے۔ چوتھا، پواڑوں سے عظیم رہنماؤں، واقعات، سماجی حالات، روایات وغیرہ سے واقفیت ہوتی ہے۔ یہ سارے امور تاریخ لکھنے میں کارآمد ثابت ہوتے ہیں۔ دوسرے کا جواب ہے، انگریزوں سے پہلے کے زمانے کی پالیسی اور انگریزوں کے دور کی پالیسی۔
پہلا نقطہ ہے فصل کی نوعیت کے لحاظ سے زمین کا لگان مقرر کیا جاتا تھا۔ انگریزوں کے زمانے میں زمین کی پیمائش کر کے زمین کے رقبے کے لحاظ سے لگان کی رقم مقرر کی جاتی تھی۔ فصل اچھی نہ ہونے پر لگان میں رعایت دی جاتی تھی۔ لگان مقررہ میعاد میں ادا کرنا لازمی تھا، لگان میں کوئی رعایت نہیں دی جاتی تھی۔ تیسرا ہے لگان کی ادائیگی میں تاخیر ہونے پر کسانوں کی زمینیں ضبط نہیں کی جاتی تھی۔ انگریزوں کے زمانے میں لگان وقت سے پہلے ادا نہ کرنے کی صورت میں کسانوں کی زمینیں ضبط کی جاتی تھی۔ چوتھا ہے لگان زیادہ تر اناج کی شکل میں وصول کیا جاتا تھا، لگان نقدی کی صورت میں لیا جاتا تھا۔ پانچواں ہے محصول جمع کرنے کا طریقہ ہر جگہ یکساں تھا، یعنی اناج کی شکل ہی میں لگان لیا جاتا تھا۔ محصول جمع کرنے کا طریقہ مختلف علاقوں میں مختلف تھا، ہر طرف کسانوں کا استحصال کیا جاتا تھا۔ سوال نمبر 6 ہے الف صحیح متبادل کا انتخاب کر کے درج ذیل بیانات کو دوبارہ لکھیے۔ پہلا ہے صدارتی طرز حکومت میں ڈیش عاملہ کا سربراہ ہوتا ہے۔ اس کا جواب ہے صدر مملکت یعنی قومی صدر۔ دوسرا ہے بھارت کے ڈیش راجیہ سبھا کے باقاعدہ صدر ہوتے ہیں۔ اس کا جواب ہے نائب صدر جمہوریہ۔ سوال نمبر 7 کا الف ہے درج ذیل تصوراتی خاکہ مکمل کیجیے کوئی ایک حکومتی ادارے کی شاخیں۔ اس کا جواب ہے مجلس قانون ساز، مجلس عاملہ، عدلیہ۔ سوال نمبر 8 ہے درج ذیل بیانات وجوہات کے ساتھ واضح کیجیے کوئی ایک۔ پہلا ہے بھارت نے پارلیمانی طرز حکومت کو اپنایا۔ دوسرا وزراء کونسل کو اپنی پالیسیوں کے تعلق سے پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینا ہوتا ہے۔ پہلے کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے پارلیمانی نظام حکومت خاص طور پر برطانیہ میں ارتقا پذیر ہوا۔ دوسرا برطانیہ نے بھارت پر تقریباً 150 برسوں تک حکمرانی کی۔ اس زمانے میں انگریزوں نے پارلیمانی نظام حکومت کے ذریعے ہی امور حکومت کو انجام دیا۔ تیسرا بھارتیوں کے زمانے میں اس طرز پر امور حکومت چلانے کا اچھا خاصا تجربہ حاصل ہو چکا تھا۔ چوتھا دستور ساز مجلس میں اس نظام حکومت پر بڑی بحث ہوئی، پھر فیصلہ کیا گیا، اس لیے بھارتی دستور سازوں نے بھارت کے لیے مناسب تبدیلیوں کے ساتھ پارلیمانی نظام حکومت کو اپنایا۔ دوسرے کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے تعلیم، زراعت اور صحت وغیرہ مختلف شعبوں سے متعلق ملک کی پالیسیاں وزراء کونسل طے کرتی ہیں۔ دوسرا یہ پالیسیاں پارلیمنٹ میں پیش کر کے ان پر بحث کی جاتی ہے، پھر پارلیمنٹ کی منظوری حاصل کی جاتی ہے۔ تیسرا پارلیمنٹ کی اجازت کے بغیر وزراء کونسل کی پالیسیاں عمل میں نہیں لائی جا سکتی۔ چوتھا پارلیمنٹ کے اعتماد ہی پر وزراء کونسل کو اختیارات حاصل ہوتے ہیں، اس لیے وزراء کونسل کو اپنی پالیسیوں کے تعلق سے پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینا ہوتا ہے۔ سوال نمبر 9 ہے درج ذیل سوالوں کے مختصر جواب لکھیے۔ پہلا ہے جمہوریت میں حزب مخالف جماعت کا کردار کیوں اہم ہوتا ہے، اس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے، ایک ہی کرنا ہے اس میں سے۔ دوسرا ہے پارلیمنٹ کے کام واضح کیجیے۔ اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے پارلیمانی اور صدارتی دونوں نظام حکومت میں حزب مخالف جماعتوں یعنی اپوزیشن پارٹی کا کردار اہم ہوتا ہے۔ پہلا نقطہ ہے حزب مخالف پارٹی پارلیمنٹ میں ہونے والی بحث میں شریک ہو کر حکومت کی پالیسیوں میں اور قوانین میں پائی جانے والی خامیوں کی نشاندہی کرتی ہے۔ دوسرا کسی معاملے کی جانچ پڑتال اور مطالعے کے بعد حزب مخالف پارٹی اپنا مدعا پیش کر کے مجلس عاملہ پر کنٹرول رکھتی ہے۔ تیسرا ہے حزب مخالف پارٹی کے دباؤ کی وجہ سے وزراء کی کونسل کابینہ امور حکومت میں منمانی نہیں کر سکتی۔ چوتھا بیدار حزب اختلاف پارٹی کی وجہ سے غلط قوانین عوامی مفادات کی جانب سے بے توجہی اور بدعنوانی جیسے معاملات امور حکومت میں جگہ نہیں پاتے ہیں۔ بے عیب اور انتہائی موزوں حکومتی کام کاج کے لیے اور جمہوریت کے لیے حزب مخالف پارٹی کا کردار بے حد اہم ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔